بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 23 ستمبر 2020 بروز بدھ 6 سفر بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ آج عمرہ سے متعلق اہم خوشخبری بھی شامل ہے، اس کے علاوہ فلائٹ سے متعلق بہت سی اہم اپڈیٹس ہیں، اور اس کے علاوہ بہت اور نیوز ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو خبر شروع کرتے ہیں آج کی پہلی۔ کئی شعبوں میں سعودیزیشن کی شرح 95%۔ سعودی عرب میں سعودیزیشن پر عمل درآمد کے لیے تفتیشی کارروائیاں جاری ہیں، جس سے سعودیزیشن کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے ماتحت تفتیشی ادارے نے کہا ہے کہ دارالحکومت میں محرم 1442 ہجری کے دوران موٹر سائیکلوں، گاڑیوں، مواصلاتی سامان، زیورات اور سونے کی دکانوں، زنانہ لوازمات فروخت کرنے والی دکانوں اور رینٹ کار ایجنسیوں میں سعودیزیشن کی شرح 75% تک پہنچ گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت کے ماتحت تفتیشی ادارے نے کہا ہے کہ الخرج، وادی الدواسر، الفلاد، مجمع الدوامی، شکرہ، الزلفی، ہوتا بنی تمیم اور اس کے علاوہ الغاد کمشنریوں میں تجارتی سرگرمیوں میں سعودیزیشن کی شرح 95% سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وزارت افرادی قوت ریاض شاخ نے بتایا کہ تفتیشی ادارے کے افسران مقررہ نظام الاوقات کے مطابق سعودیزیشن کی پابندی کرانے کے لیے چھاپہ مہم چلائے ہوئے ہیں۔ غیر ملکی سعودی بیوی کے نام نقل کفالہ کرا سکتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے سعودی بیوی کے نام نقل کفالہ کے امکان اور شرائط کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے غیر ملکی نے سوال کیا تھا کیا وہ اپنی سعودی بیوی کے نام کفالہ ٹرانسفر کرا سکتا ہے، جبکہ اقامے کی میعاد بھی ختم ہو چکی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ نقل کفالہ ممکن ہے، شرط یہ ہے کہ عاجل دستبرداری کا لیٹر فراہم کرے۔ سعودی بیوی کو نقل کفالہ کے لیے محکمہ پاسپورٹ کے لیڈیز سیکشن سے رجوع کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا کہ نکاح کے حوالے سے سعودی خواتین کی غیر ملکی اولاد کے ساتھ سعودیوں جیسا معاملہ کیا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں یوم الوطنی کی تیاریاں عروج پر۔ سعودی عرب کے ہر شہر اور کریا میں 90ویں یوم الوطنی کی تیاریاں زور و شور سے کی جا رہی ہیں۔ اس میں وطن سے محبت اور وفاداری کا اظہار شامل ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مدینہ منورہ کی شاہراہوں پر بھی قومی پرچموں کی بہار ہے۔ گورنر ہاؤس اور شہر بھر کی دیگر اہم عمارتوں کو سبز رنگ کی لائٹوں اور جھنڈوں سے سجایا گیا ہے۔ بلدیہ کی جانب سے 90ویں یوم الوطنی کی مناسبت سے کی گئی خصوصی تیاریوں کے ساتھ مقدس شہر میں موجود باغوں، سڑکوں اور چوراہوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ اگلی بڑی خبر شامل کریں گے عمرہ سے متعلق۔ وزارت حج نے عمرہ کو 3 مرحلوں میں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر حج اور عمرہ صالح بنتن نے کہا کہ وزارت عمرہ وہ زیارت کی بحالی کے لیے 3 پلان پر عمل کر رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں موجود غیر ملکیوں کو عمرہ کی اجازت دی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 40% تک وہ لوگوں کو اجازت دی جائے گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں اس کو 75% تک بڑھا دیا جائے گا تاکہ عمرہ کے رش کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں اس کو 100% بحال کر دیا جائے گا اور سعودی عرب سے باہر آنے والے لوگوں کو عمرہ کی اجازت دی جائے گی۔ وزارت نے کہا کہ اس مقصد کے لیے ایک اپلیکیشن آئی تمنا کے نام سے وہ لانچ کی جائے گی، جس پہ آپ کو پہلے ہی اپائنٹمنٹ اور ڈیٹ فکس کرنا ہوگی، اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں 30 مقامی اور بین الاقوامی کمپنیاں ہوں گی جو پلیٹ فارم کے ذریعے سعودی عرب میں موجود لوگوں کو اور سعودی عرب سے باہر موجود لوگوں کو عمرہ کی سروسز فراہم کریں گی۔ کنگ عبداللہ ریسرچ سینٹر میں کرونا ویکسین کی آزمائشی تیاری۔ سعودی عرب میں کنگ عبداللہ انٹرنیشنل میڈیکل ریسرچ سینٹر کرونا وائرس کے لیے 1 یا 2 ویکسین کی آزمائشی تیاری میں حصہ لے رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اب تک تقریباً 40 ویکسین کا مختلف طریقوں سے انسانوں پر تجربہ کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے 9 کلینکل ٹرائلز کے مرحلے میں ہیں تاکہ انسانوں کو کرونا وائرس سے بچانے میں ان کی حفاظت اور تاثیر کا اندازہ کیا جا سکے۔ واضح ہے کرونا وائرس کے 22 سال رواں کے آغاز سے اب تک پوری دنیا میں 31 ملین سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔
PIA نے سعودی عرب جانے کے لیے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ جی آپ کو بتاتے ہیں، پاکستان کی قومی ایئر لائن جو PIA ہے اس نے سعودی عرب جانے کے لیے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے پروازوں میں کورونا کے باعث 25% نشستیں خالی چھوڑنے کی وجہ سے کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق PIA نے سعودی عرب کے لیے کرائے کو ایک دم بڑا جمپ لگا دیا۔ کراچی سے جدہ، مدینہ یا دمام کے لیے ایک سائڈ کا کرایہ 1,27,000 روپے کر دیا گیا، جبکہ لاہور، اسلام آباد، پشاور سے جدہ اور مدینہ کا کرایہ 1,33,000 کر دیا گیا۔ لاہور، اسلام آباد یا پشاور سے ریاض اور دمام کا ایک طرف کا کرایہ 1,31,000 کر دیا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان سے سعودی عرب کا کرایہ صرف 84,000 روپے تھا۔ PIA نے اپنے تمام ٹریول ایجنٹس کو نئے کرائے سے آگاہ کر دیا ہے۔ نجی ایئر لائنز نے بھی سعودی عرب کے کرایوں میں من مانا اضافہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی ایئر لائن کی 1,01,000 کی ٹکٹ اب مارکیٹ میں 1,40,000 تک فروخت کیے جانے لگی ہے۔ PIA کے مطابق کرایہ میں اضافہ سعودی حکومت کی طرف سے پروازوں میں کورونا کے باعث 25% نشستیں خالی چھوڑنے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں موجود پاکستانیوں کے لیے اہم اعلان، پاکستانی سفارت خانہ اور قونصلیٹ بند رہیں گے۔ سعودی عرب میں 25 لاکھ سے زائد پاکستانی مقیم ہیں۔ ویزا، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ سے متعلق معاملات کے لیے روزانہ ہزاروں پاکستانی سفارت خانے اور قونصلیٹ کا رخ کرتے ہیں۔ تاہم اب پاکستانیوں کو اپنے ضروری کاموں کے سلسلے میں 4 روز تک انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ سعودی عرب کے نیشنل ڈے یوم الوطنی کے موقع پر کل اور پرسوں کو ریاض میں واقع پاکستانی سفارت خانہ اور جدہ میں واقع قونصل خانہ بند رہیں گے۔ اس کے بعد جمعہ اور ہفتہ کو بھی تعطیل ہوگی، اس لیے ان 4 تعطیل کے دوران قونصلر خدمات معطل رہیں گی۔ سفارت خانے اور قونصلیٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اب 27 ستمبر بروز اتوار سفارت خانہ اور قونصلیٹ جنرل آف پاکستان دوبارہ کھلیں گے۔ سعودی عرب کے لیے مزید پروازوں کی اجازت کی درخواست۔ سعودی عرب کی اس خواہش مند جو جانے والے ہیں ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اور اس کے علاوہ اقامے کی مدت بڑھانے کے لیے وفاقی وزیر جو ہوا بازی ہیں غلام سرور خان اور PIA انتظامیہ نے پاکستان کی وزارت خارجہ سے مدد مانگ لی۔ PIA ترجمان کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ PIA سعودی عرب کے لیے لگاتار پروازیں آپریٹ کر رہی ہے، تاہم چونکہ زیادہ تر لوگوں کے اقامے 30 ستمبر کو ختم ہو رہے ہیں، اس لیے بہت زیادہ رش کا سامنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ PIA انتظامیہ اور وزیر ہوا بازی نے وزارت خارجہ کی مدد بھی طلب کر لی ہے کہ وہ سعودی حکام سے درخواست کر کے یا تو مزید پروازوں کی اجازت دلوائیں یا اقامہ کی مدت میں اضافہ کروا دیں۔ بیان میں کہا گیا کہ PIA نے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے 15 ستمبر سے اجازت ملتے ہی 28 پروازوں کی اجازت مانگی تھی، جو کہ پروازیں جو معمول کے علاوہ تھیں، لیکن سعودی حکام کی جانب سے صرف جو 13 پروازیں ہیں اس کی اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور شرط بھی عائد کی گئی ہے کہ 66% سے زائد افراد کو نہ لایا جائے، حالانکہ سعودی عرب روانگی سے قبل کووڈ منفی ٹیسٹ ہونا بھی لازمی ہے۔ یہ جو پروازیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہماری کل ضروریات کا نصف ہے، تاہم PIA کی یہ کوشش ہے کہ اس محدود کیپیسٹی کو باحسن طریقے سے برابر پورے ملک میں مہیا کیا جائے۔ PIA کے پاس نشستیں اویلیبل ہیں جو PIA کے دفاتر اور ایجنٹس کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں، تاہم رش اور ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پروازوں پر پھر بھی گنجائش رہ جاتی ہے۔ تاہم بیان میں کہا گیا ہے کہ PIA کی طرف سے ایک درخواست کی گئی ہے کہ جن کے اقامے 25 ستمبر کو مدت پوری کر رہے ہیں وہ اگلے 2 دنوں تک ٹکٹ کے لیے رجوع کریں، اور جن کی 30 ستمبر کی ڈیٹ ہے وہ 2 دن بعد حاصل کریں۔ اس طرح PIA کے دفاتر پر رش کے باعث معمول کی ٹکٹس آن لائن یا کال سینٹر کے ذریعے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج پاکستان سے اور انڈیا سے کون کون سی پروازیں ہیں جو سعودی عرب کے لیے جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں لاہور سے 3 پروازیں جدہ جائیں گی۔ 2 PIA کی فلائٹ PK66 جو 6229 اور PK6217، ایئر بلو کی فلائٹ کی PA470 جائے گی جدہ۔ اس کے بعد ملتان سے 2 فلائٹ ہیں، PK622 جو ہے وہ 8 ہے، اور اس کے علاوہ PA870 ایئر بلو کی فلائٹ ہے۔ یہ دونوں فلائٹ جائیں گی ملتان سے جدہ کے لیے۔ کراچی سے جدہ کے لیے ایک فلائٹ جائے گی ایئر بلو کی PA170۔ اس کے بعد اسلام آباد سے ایئر بلو کی ایک فلائٹ جائے گی جدہ PA270 جس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد ایک اسلام آباد سے سعودی عربین ایئر لائن کی SV889 فلائٹ جائے گی جدہ کے لیے۔ PIA کی ایک اور فلائٹ اسلام آباد سے جائے گی PK9741 جس کا نمبر ہے۔
ریاض کے لیے جو فلائٹ سکیجول ہیں 3 لاہور سے ریاض کے لیے فلائٹ آئیں گی، ایک اسلام آباد، ایک پشاور سے۔ لاہور سے جو فلائٹ آئیں گی ایک PIA کی ہوگی جس کا نمبر ہے PK6405، ایک فلائی ناس XY318، اور اس کے علاوہ سعودی عربین ایئرلائن کی SV735 لاہور سے ریاض آئے گی۔ اسلام آباد سے سعودی عربین ایئرلائن کی SV723 آئے گی، اور اس کے بعد پشاور سے دمام کے لیے جو ہے پشاور سے ریاض بھی ایک فلائٹ آئے گی PK9727۔ دمام کی بات کریں تو دمام کے لیے بھی ٹوٹل 5 فلائٹس آئیں گی، لاہور سے دمام PK6405 PIA کی، کراچی سے دمام 6S162 سعودی گلف ایئر لائن کی، سیالکوٹ سے دمام سعودی گلف ایئر لائن کی 6S156، اسلام آباد سے PIA کی PK6507، اور سیالکوٹ سے PIA کی دمام کے لیے PK9243 آئے گی۔ اگر بات کریں انڈیا کی تو انڈیا سے ممبئی سے 4 فلائٹس پہنچیں گی جدہ کے لیے، پہلی فلائٹ 6C8921 انڈیگو کی، دوسری G86504 گو ایئر کی، تیسری فلائٹ G84948 ممبئی سے گو ایئر کی جدہ کے لیے، اس کے بعد ممبئی سے سعودی عربین ایئرلائن کی SV3773 آئے گی جدہ کے لیے۔ کوچن سے ایک فلائٹ آئے گی SV3775 جدہ کے لیے۔ دلی سے 4 فلائٹس آئیں گی ریاض کے لیے، جس میں ایک انڈیگو کی ہے، 2 گو ایئر کی فلائٹ ہیں اور ایک سعودی عربین ایئرلائن کی فلائٹ ہے۔ ممبئی سے ایک فلائٹ آئے گی گو ایئر کی ریاض کے لیے، اور کوچن سے ایک فلائٹ آئے گی ریاض کے لیے۔ اور دمام کے لیے دلی سے ایک فلائٹ ہے انڈیگو کی، ایک حیدرآباد سے ہے گو ایئر کی، اور ایک ممبئی سے ہے گو ایئر کی فلائٹ، جس کا اسکیجول آپ اپنی سکرین پر بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان سے 13 مزید جو ہیں پروازوں کی بھی اجازت مل گئی ہے۔ 28 پروازوں کی اجازت مانگی گئی تھی، لیکن سعودی حکومت کی طرف سے صرف 13 مزید پروازیں چلانے کی اجازت دی گئی ہے، جس کے بعد تقریباً 3000 مزید مسافروں کو پاکستان سے سعودی عرب لے جایا جائے گا۔ گاڑیوں کی مکمل انشورنس کا پیکج کا مسودہ تیار کر لیا گیا۔ سعودی عرب کی مانیٹری ایجنسی ساما نے بتایا کہ گاڑیوں کی فل انشورنس کے نئے نظام کا مسودہ ترتیب دیا ہے۔ ساما انشورنس کمپنی اور انشورنس کرانے والے کے درمیان بہتر تعلقات یقینی بنانے کے لیے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے درمیان جو ہے بہترین تعلقات بنانے کے لیے فل انشورنس کے مجوزہ نظام پر رائے طلب کی گئی ہے۔ ساما نے صارفین سے کہا کہ اس سلسلے میں اپنی رائے اور تجاویز سے آگاہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس میں فل انشورنس پیکج ہو اور تمام ضروریات پوری کر رہا ہو، اور اس میں یہ بھی واضح کیا جائے کہ انشورنس میں کیا کچھ شامل ہے، اس کا معاوضہ کیا ہوگا، اگر گاڑی سڑک پر خراب ہوتی ہے تو انشورنس کمپنی کیا مدد کرے گی، کیا وہ نئی گاڑی فراہم کرے گی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں گاڑی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، اور موت، جسمانی چوٹ کے علاوہ اخراجات اور سعودی عرب سے باہر ہونے والے حادثات پر کمپنی کا کیا موقف ہوگا۔ بچے کی گردن میں 700 گرام وزنی رسولی۔ سعودی عرب میں جازان کے کنگ فہد سینٹرل ہسپتال کے ڈاکٹروں نے 15 ماہ کے بچے کا آپریشن کر کے گردن سے 700 گرام وزنی رسولی نکالی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جازان میں ہسپتال کی ٹیم نے بتایا کہ رسولی 9 سینٹی میٹر لمبی تھی، اس کا کل وزن 700 گرام تھا۔ ریاض اور مدینہ منورہ سمیت متعدد شہروں میں موسم گرد آلود۔ سعودی عرب کے متعدد شہروں میں موسم گرد جو ہے آلود رہے گا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاض، مدینہ منورہ، بریدہ، نجران، حائل اور مشرقی ریجن میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ دوسری طرف جازان، عسیر، الباحہ کا موسم مبر آلود رہے گا، جس کے باعث گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ یہ تو ہمارا آج تک کا تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔